بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں چند گھنٹوں کے لیے پولیس کی تحویل میں چلا گیا تھا اور آپ نے یہاں سے پروڈکشن آرڈر جاری کیا. اس سے پہلے میں لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کر چکا تھا اور انہوں نے بھی لاہور پولیس کی جو غنڈہ گردی تھی اس کے خلاف احکامات جاری کیے. میرے پروڈکشن آرڈر سے پہلے ویسے تارڑ صاحب آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ان کو ریلیز کر دیا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. جی. اور ایک بے گناہ کو تارڑ صاحب نے 8 گھنٹے تک محبوس رکھا اور اس کے گھر کے اوپر سیڑھی لگائی, اس کے گھر کا دروازہ توڑا اور بیٹیاں اور بہنیں اور بہویں سب کی اگر سمجھا جائے تو سانجھی ہوتی ہیں. جو زبان پولیس نے استعمال کی وہ میں سینٹ کے فلور کے اوپر ادا نہیں کر سکتا, لیکن مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے. ہم تو بالکل یعنی سیاسی کارکن ہیں, یہ سینٹ میں تو 15 مہینے ہوئے آئے ہیں, ہم بالکل تیار ہیں کسی بھی فسطائی ہتھ کنڈے کے لیے. جس شخص نے 77 سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور دیکھا ہو, جس نے ضیاء الحق, مجھے اس دن کہا کہ آپ نے حضرت ضیاء الحق کہہ دیا, دنیا سے گزر گئے ہیں. ضیاء الحق کے ملٹری کورٹ سے, سمری کورٹ سے 1 سال کی سزا بھگتی ہو اور 6.5 مہینے جیل میں رہا ہو, جس نے بعد میں شہباز شریف کی ظلم کی, وہ جب واجپئی آیا تھا اس میں بھی 3.5 مہینے شاہپور صدر میں گزارے ہوں, اس کے لیے یہ بہت ہی معمولی بات ہے. لیکن آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا. میں اصل میں بڑا دکھی ہوں جس بات کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے, اور میں بات اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ 70 کے یعنی سقوط مشرقی پاکستان کے بعد مرکزیہ مجلس اقبال کے اندر ایک شاعر تھے مرحوم مشیر کاظمی صاحب. انہوں نے یہ فرمایا اور بہت سنہرے حروف سے لکھنے قابل ہے کہ میں وہ شاعر تھا جو الجھا گیسو و رخسار میں, اور میرے نغمے پرورش پائے تھے اس نے یار میں, اور محفل اقبال میں پہنچا ہوں ہوش آنے کے بعد, اور ہوش میں آیا ہوں بنگال چھن جانے کے بعد. اور بیچ میں نظم چھوڑ دیتا ہوں اور آخری جو پھر بند ہے اس کو میں دہراتا ہوں کہ جو بھی آیا جھولیاں پھولوں سے بھر کے لے گیا, اور کوئی بلبل کے پر تک بھی کتر کے لے گیا, اور چند بے دینوں کے گھر سونے کے مندر بن گئے, اور جو گدا تھے وہ نصیبے کے سکندر بن گئے. اور الغرض اس کشمکش میں مشرقی حصہ گیا, اور اب ہمارے واسطے ایک درد دائم رہ گیا. اور پھر انہوں نے اتنی تکلیف میں یہ کہا کہ اے مشیر اب ختم کر یہ داستان دلفگار, کہ دامن اردو زبان بھی ہو نہ جائے تار تار. یہ سارے تاریخ کے اوراق ہیں, اور میرے سارے دونوں طرف بیٹھے ہوئے سینئر سیاستدان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عین انفوان شباب میں جب پاکستان 23 برس کا تھا, پاکستان 2 لخت ہو گیا. وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے بننے والا تھا, جو بر صغیر کے سب سے بڑے مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح, میں اس لیے سب سے بڑا مسلمان کہتا ہوں کہ علماء تھے, فضلاء تھے, مفسرین تھے, محدثین تھے, پیران کرام تھے, مشائخ عظام تھے, لیکن جس نے پوری امت کو ایک جگہ جمع کیا وہ محمد علی جناح تھا. محمد علی جناح نے پاکستان جو بنایا تھا اس کے 2 حصے تھے, اس میں 1000 میل کا فاصلہ تھا, 23 برس بعد ٹوٹ گیا. اور میں جو دنیا سے گزر جائیں ان کے بارے میں کوئی منفی لفظ نہیں کہتا, لیکن تاریخ نے یہ اسی وقت بتا دیا تھا کہ اکثریت کسی اور کی تھی اور اقلیت کسی اور کی تھی, اور ہم نے کہا ادھر تم ادھر ہم, اور ملک 2 لخت ہو گیا. اور میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. چانڈیو صاحب پلیز آپ بھی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں تو پھر لوگوں سے گلہ نہ کیا کریں, پلیز تشریف رکھیں. میں نے کسی کا اپنی باری میں بات کریں. چانڈیو صاحب تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. چانڈیو اسی کو کہتے ہیں. چانڈیو صاحب تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز. جی سر. چور کی داڑھی میں تنکا اسی کو کہتے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. حضرات میں آگے بڑھتا ہوں, معلوم ہے ان ساری باتوں کا ان سب کو, لیکن میں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یعنی یہ جو ریلیشن شپ ہے پاک فوج اور یعنی ضیاء الحق جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, عامر تھا, اور پھر آپ نے نتیجہ دیکھ لیا
کہ اگر آپ غور نہیں کریں گے حالات کی سنگینی کے اوپر تو ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ لٹکا دیے جائیں گے، حالات کی سنگینی پہ اگر آپ غور نہیں کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جن حالات میں دنیا سے گئیں، اگر آپ اس پہ غور نہیں کریں گے تو پھر آپ نتائج کو آپ خود بھگت لیں گے۔ اور چانڈیو صاحب سن لیں، اگر آپ سر چانڈیو صاحب پلیز کیوں ماحول خراب کر رہے ہیں؟ میں نے تو صحیح، آپ اپنی بات کر چکے ہیں، 12 منٹ بول چکے ہیں، دوسروں کو بولنے کا نہیں دیتے ہیں، پھر گلہ یہ بھی کرتے ہیں کہ میری بہن چپ کریں، فلانا کریں۔ پلیز چانڈیو صاحب، جتنے منٹ ضائع ہوں گے اتنے منٹ میں زیادہ لوں گا۔ جی جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر گزشتہ 50 سال کے حالات سے واقف ہوں تو اس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت بڑا ملک عراق تھا، جسے یہ کہا گیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے یہاں پہ، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی 10 سال کے اندر۔ اور پورے مغرب نے، استعمار نے، سامراج نے صرف ایک فکرہ کہا کہ وی آر سوری، وی ور رانگ، وی آر سوری، وی آر رانگ، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیبیا آپ کو یاد ہے، وہ بھی ایٹمی طاقت بننے چلے جا رہا تھا اور آپ نے اس کا حال دیکھ لیا۔ آپ نے عرب سپرنگ کے اندر مصر کو دیکھ لیا، آپ کے ہمسائے کے اندر ایران ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ استعمار نے اور سامراج نے ایران کے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے دیکھ لیا آپ کے ہمسائے کے اندر افغانستان ہے، 40 برس ہو گئے ہیں، استعمار اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر چکا ہے، اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر ڈرون حملے کرتا ہے۔ اور یہاں سارے یاد رکھ لیں کہ یہاں پر وہ کون کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ڈرون حملے کرنے میں مدد دی تھی۔ اس لیے آنکھیں بند نہ کریں، وہ جو اس کبوتر کی طرح کہ جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اگر کسی ویژنری نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، سارے بلوچستان کے محب وطن یہاں پر موجود ہیں جو اپنی جانب پہ کھیل کے وہاں پر اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں بسر کرتے ہیں، لیکن کیا بھارت پریشر ادوانی آپ کو نہیں یاد کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر جناب پورے نقشے آئے؟ اپنے ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں سے پوچھیں کہ وہ باہر جو ایک بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس کا نام لینا میں سمجھتا ہوں زبان پلید ہو جاتی ہے، جو قائد اعظم اور پاکستان کو اور پاک فوج کو گالیاں نکالتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو کسی نے متوجہ کیا ہے تو آپ اسے خیر کی بات سمجھیں۔ ملک ٹوٹ گیا تھا، آپ کی یادداشت میں رہنا چاہیے، اور جو کچھ ہوا تھا پاک فوج کو کسی کو بھولا ہے؟ چانڈیو صاحب آپ کو تو یہ کریڈٹ لینا چاہیے۔ ادھر بات کریں گے چیئر سے۔ جی آپ سے کہہ رہا ہوں جو 90,000 لوگ جو تھے بھارت کی قید میں چلے گئے تھے اور ہم کہتے رہے تھے کہ جی ہم لے کر آئے، ہم نے کریڈٹ حاصل کیا، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس نے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح سازش ہوگی، اسی طرح 2 دفعہ سائفر آئے گا اور یہاں پر ایک امپورٹڈ حکومت قائم ہوگی، سائفر آیا، ایک دفعہ وزیر اعظم عمران خان تھے، دوسری دفعہ وزیر اعظم پرائم منسٹر تھے، دونوں کا نتیجہ ایک تھا، آپ نے ڈماش کیا یہاں پہ امریکیوں کو۔ آپ کیا کہتے ہیں یہاں یہ ویسی حکومت آ گئی ہے، 20 لوگوں کو آپ نے خرید و فروخت کیا سندھا، اس میں منڈی نہیں لگی یہاں پر آپ۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب فرما رہے تھے، گیلانی صاحب تحریک انصاف نے آپ کے اوپر مقدمے نہیں قائم کیے، زرداری صاحب کو 10 سال تحریک انصاف نے جیل میں نہیں رکھا، ہم نے نہیں آپ کو کوئی سزا دی، ہم نے سارے کیس آپ نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے جو آپ عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک کیس صرف ہم نے بنایا ہے جس میں یعنی کرائم منسٹر کو اور اس کے بیٹے جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بالکل سزا ہو سکتی ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ایف آئی اے کا۔ آپ نے ڈائریکٹر بدلا، آپ نے ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا، دوسرا بھی وہ فوت ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی طرف یہ روح سخن آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی صفوں کے اندر ڈھونڈیں وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیٹ پھاڑنے تھے، لاڑکانہ، لاہور اور کوئٹہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، آپ اپنے اندر سے ڈھونڈیں۔ اور دوسری آپ کہتے ہیں جناب اداس ہیں آپ، یعنی آپ وہ جو لاہور کے مسافات میں ایک بستی ہے لندن، وہاں پر جو ہمارے گرو بیٹھے ہیں ان سے تو آپ اداس نہیں ہوئے، تو پشاور تو عین پاکستان کا حصہ ہے، اس سے آپ اداس ہو گئے ہیں۔
اور میں صرف یہی اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا, صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اٹھ کے چلے گئے. مجھے وعدہ کیا تھا وزیر قانون نے کہ وہ میری بات سنیں گے. ڈپٹی قانون منسٹر ادھر میں میرے بھائی ہیں اور نہایت قابل احترام. ہمارے ایک کارکن کو ہمارا حق ہے. بلاول صاحب نے 2 مارچ کیے, نون لیگ نے 2 مارچ کیے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر, فضل الرحمان صاحب 2 مرتبہ 13 دن کا دھرنا 4 دن کا دھرنا دیا. ہم نے سب کو امن امان فراہم کیا. کسی کے گھر کے اوپر حملہ آور ہم نہیں ہوئے. ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. ہم نے بچوں کو ٹیئر گیس کے شیل نہیں مارے. ہم نے ربر کی گولیاں نہیں ماری. ہم نے کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا. ہم نے لاہور کے فیصل عباس کو کہ جو لٹک رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے ڈنڈے مار مار کے اس کے ہاتھ توڑ دیے, وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. کہاں ہیں آپ؟ قاتل ہیں یہ لوگ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کا وزیر داخلہ, اس کے بارے میں نون لیگ خود کہتی تھی وہ قاتل ہے. اس نے ہم نے ایف آئی آر درج کرائی ہے قاتل وزیر داخلہ کے اوپر. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو. کسی طرح, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری بات سن لیں, کبھی بھی کسی سیاستدان کے بارے میں ایسا نہ کہیں جو الفاظ یہاں پر چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں ہم نے تو کبھی لکھ کر نہیں دیا تھا کہ ہمیں ڈیمنشیا ہو گیا ہے. ہم نے کبھی نہیں لکھ کے دیا تھا عدالتوں میں. علاج تو ان کو کرانے کی ضرورت ہے نا, علاج ان کو کرانے کی ضرورت ہے. جو 8 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, 8 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے اور 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. سر اپنی باری پہ بولیں پلیز, سپریم کورٹ اپنی باری پہ بولیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا. جعلی بیمار, دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی الفاظ جعلی بیمار, کوئی ایسی میں آپ مائک نہیں ہے, اور وغیرہ کے لفظ جعلی بیمار, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ادھر ہنر آزما کے دیکھیں, تیر آزما کے دیکھ, ہم جگر آزما کے دیکھیں. تھینک یو سر. اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی تو زہر بھی کرتا ہے کار تریاکی. آج ساری پاکستان ان کی جان کو رو رہا ہے, ان کی جان کو رو رہا ہے سارا پاکستان. نقل و حمل ان کے 50 دنوں کے اندر نقل و حمل جو ہے 31.77% مہنگی ہو گئی ہے. خوردنی اشیاء 17.25% مہنگی ہو گئی ہے. دوسری کھانے پینے کی چیزیں 26,000. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو. دیر بعد جو چیزیں ہیں وہ 15.94%. صحت کی خدمات 10.59% اور تھینک یو اور بچوں کے کپڑے 11.29%. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے بتا رہا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر پاکستان کو تباہ کر دیا. آنریبل سینیٹر شبلی فراز صاحب سے ہم نے پوری ہمت کے ساتھ بنایا تھا, اس پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ہم ان کو قطن. تھینک یو سر, پلیز یار پلیز. تھینک یو سر. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابھی برخوردار ہیں اور یہ ابھی ان کی عمر کی وجہ سے معاف کر لو. تھینک یو سر. اس کو شرم نہیں ہے, اس کے باپ کے ساتھ میری الیکس ریپ تھی سے شرم نہیں آتی. پلیز ایسی باتیں نہ. وہ کتنی گفتگو کر چکے ہیں, آپ کو سنائی نہیں دے رہا. سر جس کے پاس مائک ہوتا ہے میں وہ سنتے ہوں سر پلیز. باری ہے میری بات کرنے کی. تھینک یو سر. مذمت کرتا ہوں کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے ایک سینٹ کی ممبر کی طرف سے, اور میں سارے حکومت کے چاہتا ہوں پلیز ایسے افنان صاحب پلیز ایسے نہ کریں, آپ کے کولیگ ہیں, پلیز تشریف رکھیں. تھینک یو سر, تھینک یو. شبلی فراز صاحب سر. پلیز پلیز. گیلانی صاحب بھی درس دے رہے تھے کہ زبان ٹھیک استعمال کرنی چاہیے. میں نے اپنی پوری تقریر میں کسی کی اہانت نہیں کی ہے, اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے, لیکن کوئی اس کی مذمت کرے گا. تھینک یو سر, تھینک یو سر.
Thank you, sir. Leader of the opposition, please. سر یہاں پر اتفاق رائے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, مگر یہ جو گالی گلوچ کا کلچر یہاں پیدا کیا جا رہا ہے, یہاں پر سر گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان گالیوں کی مذمت ہونی چاہیے, ان گالیوں کو ایکسپنج کریں, اور یہ روایت اگر سر قائم ہوئی سر تو یہاں بات پر سنیں, ان کے سر پاس بند- مائک نہیں تھا تو ایکسپنج کس چیز کو کروں؟ سر مائک بند کے بعد پھر سارے گالیاں دینا شروع کر دیں. نہیں سر, اس طرح مائک نہیں ہے بند ہاؤس کرنے میں, کو- ایسی کوئی پلیز گالیاں ایسے دے نہ رہے کریں ہیں. آپ. خواتین بیٹھی ہیں یہاں پر, وہ کہتے گالیاں ہیں میں دے نے رہے ہیں. گالی نہیں دی ہے. سر گالی دی ہے انہوں نے. سر اگر میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, میرا مائک کھلا ہوا ہے, میں مناسب نہیں سمجھتا. بھائی آپ کی دل آزاری ہے, ویسے معذرت کریں, بزرگ ہیں, ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو گالی تشریف لیں. آپ گولی کے پاس